بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی، جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سانولی، ریٹن بائی سیدہ تحسین رباب۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ہفتے میں ضرور ایک بار مجھے رشتے والوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ میرا رنگ دوسری لڑکیوں کی طرح گورا نہیں تھا۔ امی اور خالہ کے کہنے پہ کئی کریمیں بھی لگا کر دیکھ لیں، مگر قدرتی سانولے رنگ میں کیا ہی فرق آتا۔ میری بہن ثانیہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن رنگ گورا ہونے کی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا فوراً سے اسے دیکھ کر پسند کر لیا جاتا، اور مجھے تو دیکھتے ہی لڑکے والوں کی شکلیں اتر جاتی۔ میری ماں کا رنگ گورا تھا اور ثانیہ کا رنگ بھی ماں پر ہی گیا تھا، اور میری رنگت میرے ابا کی طرح سانولی تھی۔ مجھے یقین ہے ابا کی سانولی رنگت پہ کہاں اعتراض اٹھایا گیا ہوگا، بس یہی دیکھا گیا ہوگا کہ لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے، اچھی تنخواہ ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، اور سب سے بڑی بات ماں باپ کا اکلوتا ہے، تو بس ہاں کر دی گئی ہوگی۔ لیکن یہ ساری ٹینشنز لڑکیوں کے حصے میں ہی کیوں آتی ہیں؟ رنگ سانولا ہے، قد چھوٹا ہے، ناک موٹی ہے، چہرے پہ پمپلز ہیں، کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، کتنی پڑھی لکھی ہے، کوئی سلیقہ بھی ہے یا نہیں، چلتی کیسے ہے، اٹھتی کیسے ہے، بیٹھتی کیسے ہے۔ مجھے ہر بار لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور ہر بار ہی مجھے ٹھکرا دیا جاتا۔ لیکن میں نے شکر کیا جب خالہ نے اپنے بیٹے کی شادی طے کی اور ہمیں بھی شادی پہ ہفتہ بھر پہلے ہی بلا ڈالا۔ میں خوش تھی کہ اب گھر والوں کا دھیان مجھ سے ہٹ چکا ہے اور سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ میری خالہ فیصل آباد میں رہتی تھیں، شادی پہ ہم ہفتہ بھر پہلے ہی چلے گئے تھے۔ میری سب کزنز کی ہی رنگت گوری تھی، اور وہ لوگ تو ہر جگہ پیش ہوتی، اور میں سیاہ بخت اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اب لوگوں میں محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کر چکی تھی۔ میں پورا دن ماسی کے ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی مدارت اور دوسرے انتظامات کو دیکھنے لگی۔ وہیں میری امی کی کزن شہلا خالہ مجھ سے بہت متاثر ہوئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی نے بھی وہیں ابا سے بات کر کے حامی بھر لی اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ شادی پہ شہلا خالہ کا بیٹا اپنی کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ جیسے ہی ہم شادی ختم ہوتے ہی گھر واپس آئے تو 2 دن بعد ہی شہلا خالہ باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئیں، اور امی نے ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں کیونکہ آج کل کے بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے انگوٹھی پہنا دی کہ ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے رضامند ہے، اور میں بھی خوش ہو گئی تھی اور من ہی من میں سپنے بننے لگی۔ خالہ نے مجھے انگوٹھی پہنا کر رشتہ پکا کر دیا۔ 1 سال بعد شادی کر کے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ شہلا خالہ نے میری پیشانی پہ بوسہ دے کر میری مٹھی میں کچھ رقم رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اگلے روز رخصت ہو گئیں اور اب میرے گھر والے خاصے مطمئن نظر آنے لگے اور ابھی سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے کہ شہلا خالہ نے فون کیا تھا، جو وہ اکثر خیریت دریافت کرنے کے لیے کیا کرتی تھیں۔ بائی چانس میں لاؤنج سے گزر رہی تھی جہاں لینڈ لائن سیٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف شہلا خالہ کی آواز سن کر میرے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، بلکہ بالکل امی کی طرح۔ امی اس روز بھی بازار شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے خالہ کے پوچھنے پہ انہیں بتایا کہ امی تو گھر پہ نہیں ہیں۔ اچھا بیٹا سنو، آج اشر تم لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ ایکچولی اشر اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے اور اسی سلسلے میں اسے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا جلنا ہے اور اپنے آفس کے لیے جگہ بھی دیکھنی ہے۔ یہ سارے کام وہ اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہے، تو شاید اسے وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ وہ تو چاہتا تھا کہ ہوٹل میں کمرہ لے لے گا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم سمیرہ بہن کے ہاں ٹھہرو گے، اور اب تو شاید وہ پہنچنے والا ہوگا۔ خالہ کی اس بات پہ میری دھڑکنیں ابھی سے بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔
خالہ تو یہ بات بتاتے ہی فون رکھ چکی تھی اور میں وہاں پڑے صوفے پہ گر گئی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ ثانیہ اور امی بازار تھیں تو ابا بھی گھر پہ نہیں تھے، میں گھر پہ اکیلی ہی تھی جب باہر سے بادلوں کی گرج چمک اور تیز بارش کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دسمبر کی پہلی بارش تھی اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ کھڑکیوں کے پٹ تیز ہوا کی وجہ سے بجنے لگے اور پردے ہوا کے دوش پہ لہرانے لگے، اور میرا دل تو جیسے اشر کی آمد کا سن کر عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بچپن میں تو اسے دیکھا تھا، لیکن اب کیسا ہوگا یہ نہیں پتا تھا، اور اب رشتہ طے ہونے کے بعد اسے دیکھنے کی خواہش دل میں بھی جاگ اٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پہ دھڑکنوں کی رفتار کہیں بڑھ گئی۔ تیز ہوتی بارش کی وجہ سے میں لاؤنج میں بنے ڈرار سے چھاتا لیے باہر نکل آئی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی بہت تیز تھی۔ آخر میں صحن عبور کر کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو گیٹ کے دوسری جانب گبرو جوان، اچھے قد کاٹھ اور کثرتی وجود کا حامل مرد کھڑا تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے مکمل طور پہ بھیگ چکا تھا۔ اس کی آسمانی رنگ کی شرٹ اب اس کے بدن سے چپکی ہوئی تھی اور بال بارش کی وجہ سے گیلے ہو کے بکھرے پڑے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت سی دیکھتی رہ گئی کہ وہ تیکھے نین نقوش والا مرد میرے خوابوں اور خیالوں سے کہیں خوبصورت تھا۔ کیا آج یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا آج یہیں کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھریں اور اس نے میرے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہونے پہ اعتراض اٹھایا کہ میں پیچھے ہٹوں گی اور اسے اندر بھی آنے دوں گی یا نہیں۔ سوری، میں کھجل سی ہوتی سائڈ پہ تو ہوئی، لیکن ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ترتیب دے کر کوئی جملہ ادا نہ کر پائی کہ وہ شخص پوری طرح میرے ہوش سلب کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا تو میں نے آگے بڑھ کے اسے بھی اپنے چھاتے کے نیچے لینا چاہا، لیکن ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا اور ہوش گنوائی تانیہ کے ہاتھ سے چھتری لے اڑا۔ چھتری میرے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گری تھی۔ میں بھی بارش میں بھیگنے لگی، اور اس بات کا احساس جیسے ہی مجھے ہوا تو خجلت زدہ سی اپنے چھاتے کے پیچھے لپکی، اور بارش کے پانی کی وجہ سے میرا جوتا فرش پہ پھسلا اور میں گرنے کو تھی جب اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اب تو میں بالکل ہی کنفیوزڈ ہو گئی تھی کہ اس شخص کا اس قدر قریب ہونا اور مجھ پہ جھکے غور سے مجھے دیکھنا، اس پہ پڑتی بارش کا پانی اب اس کے چہرے کو مس کرتے ہوئے میرے اوپر گر رہا تھا۔ میں تو اس میں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی پل بھر کو مجھ میں گم ہو گیا جب کھلے گیٹ سے ایک مرد اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ وہ شخص پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ پل میں ہی میں اشر کی باہوں سے خود کو آزاد کرواتی سیدھی کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں وہ اشر نہیں تھا جسے میں اشر سمجھ بیٹھی تھی۔ میں اشر ہوں، امی نے شاید آپ کو کال کی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید میں غلط وقت پہ آ گیا ہوں۔ اب جب آنے والے نے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ہی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑکنیں جو کچھ دیر پہلے اشر کو دیکھنے کے لیے مضطرب تھیں اب تو جیسے رکنے لگی تھیں۔ الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ اشر ہے تو پھر وہ کون تھا جسے میں اشر سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں تو کچھ کہنے سننے سمجھنے سے قاصر بے ہوشی کے عالم میں جا چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں علم کہ کیا ہوا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں لاؤنج کے صوفے پہ پڑی تھی۔ ثانیہ اور امی میرے ارد گرد موجود تھیں۔ کیا ہوا تھا میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر امی کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ انہوں نے پیار سے میرا رخسار سہلاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے پوری آنکھیں کھولیں اور پھر اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی تو سامنے صوفے پہ نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھیلنے لگیں۔ تانیہ بیٹا دیکھو، اشر آیا ہے۔ انہوں نے سامنے آف وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ اور پین میں ملبوس
شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، جو ابھی بھی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب میں نے نادانستہ طور پہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھا کہ آخر وہ کون ہے۔ ماں نے میری نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو پھر سے بولی، یہ ارسلان ہے، تمہارے ہالینڈ والے چاچو کا بیٹا۔ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پاکستان گھومنے پھرنے آیا ہے، تو سوچا آج یہاں بھی چکر لگا لے، اور دیکھو موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ اب تم ٹھیک ہو تو اٹھو، ارسلان کو اپنے بابا کا کوئی سوٹ نکال دو، اور ثانیہ تم اٹھو، ذرا میرے ساتھ کچن میں آ کر ہاتھ بٹاؤ۔ امی کی بات پہ میں نے ناگہاں اشر کو دیکھا، جس کی نگاہیں اس وقت مجھے بہت کچھ باور کروا گئی تھیں، لیکن میں خاموشی سے اٹھی اور ابا کی الماری سے ایک سیاہ رنگ کا سلپ سوٹ نکال کر ارسلان کو دیا۔ چینج کرنے کے بعد بالوں کو سیٹ کر کے وہ واش روم سے نکلا تھا، اور سیاہ رنگ کے کرتا شلوار میں اور بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ میرا وہ دن تو سوچوں کی نظر ہو گیا۔ رات کھانے کے بعد ابا نے ارسلان کو روک لیا تھا کہ اب وہ چند روز ہمارے ساتھ ہی رکے، کیونکہ چچا تو باہر سیٹل ہونے کے بعد وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بچے جوان ہو گئے تھے، لیکن انہیں وہ کب یہاں لائے تھے۔ اب ارسلان دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور جب یہ بات چچا نے ابا کو بتائی تو ابا نے ہی چچا سے کہا تھا کہ اسے کہنا ہم سے ملنے ضرور آئے، اور جب تک یہاں رکے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ فی الحال تو وہ اپنا سامان نہیں لایا تھا، بس ملنے ہی آیا تھا، لیکن ابا کے اصرار پہ اس نے حامی بھر لی تھی کہ وہ کل ہی ہوٹل سے اپنا سامان لے کر یہاں شفٹ ہو جائے گا۔ رات کھانے کے بعد میں امی کے کہنے پہ اشر کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی، جو کہ اوپر چھت پہ تھا۔ دروازہ ادھ کھلا تھا، وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ امی، مجھے تانیہ سے شادی نہیں کرنی، اب بتائیں آپ انکار کریں گی یا میں خود کروں؟ یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ اور ٹرے چھوٹ کر فرش پہ جا گرے۔ اشر نے فوراً سے مڑ کے دیکھا، اور دروازے میں مجھے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک حقارت سی تھی۔ میں روتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ امی نے بہت پوچھا کیا ہوا، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ بہتر ہے کہ خود ہی شادی سے انکار کر دو، کیونکہ میں تم جیسی سانولی رنگت والی لڑکی کو کبھی ہم سفر نہیں بناؤں گا، اور تم جیسے کردار کی لڑکیوں کو بیوی بنانا آنکھوں دیکھے مکھی نکلنے کے برابر ہے۔ اگلے روز ہی اشر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ ثانیہ اپنی دوست کی طرف گئی تھی، ابا آفس اور امی ہمسائے کی طرف تھیں۔ ارسلان اپنے کمرے میں ہی تھا، جو اوپر اشر کے ساتھ ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب اشر مجھ سے یہ بات کہنے آیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں اشر۔ میں نے اس روز کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات دور کرنے چاہے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ خود انکار کرو گی یا تو شاید برا محسوس کرو، لیکن میں نے انکار کیا تو ساتھ وجہ بھی ضرور بتاؤں گا سب کو، جو تمہیں بری لگے گی، اس لیے آج ہی اس شادی سے انکار کر دو۔ وہ اپنی بات کہہ کے جا چکا تھا، اور پھر امی کے آتے ہی میں نے رشتے سے انکار کر دیا، اور وہ انگوٹھی جو شہلا خالہ نے مجھے پہنائی تھی اتار کے امی کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ ان کے پوچھنے پہ کوئی وجہ نہیں بتائی، انہوں نے بہت پوچھا کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی رشتہ ختم کرنے کی۔ ہاں ہے وجہ، وہ یہ کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ بس اس بحث کو یہیں سمیٹیں اور کوئی رشتہ دیکھ لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ میں امی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، جب ہی انہیں دوسرے رشتوں کی آفر کر دی۔ بڑوں کی رضامندی سے اشر کا رشتہ ثانیہ سے طے ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس بات پہ بہت خوش تھا۔ امی نے شیلا خالہ سے معذرت کی، لیکن وہ تو اپنی جگہ شرمندہ تھیں، کیونکہ اشر انہیں پہلے ہی ساری بات بتا چکا تھا۔ وہ خاموش تھیں، لیکن یہ سب باتیں امی کے علم میں کہاں تھیں۔ ایک بار پھر سے مجھے دیکھنے آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پہلے کی طرح اب بھی 3-4 لڑکے والے آئے، لیکن منہ پہ ہی انکار کر کے چلے گئے۔ اب تو میں سب سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ کمپلیکس کا شکار ہو چکی تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا، یہ بات تو میں بچپن سے ہی جانتی تھی، لیکن مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ باقیوں کی سفید رنگت مجھ پہ فوقیت رکھتی ہے، لیکن لوگوں نے شروع سے ہی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی شدید کوشش کی، اور ان دنوں تو میرے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی، اور میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ بس اب مجھے نہیں کرنی یہ شادی وادی، چھوڑ دیں یہ سب کچھ، مگر وہ کہاں مانی تھی۔
والدین تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تانیہ میری جان، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم جانتے ہیں نا ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، ہیرا ہے ہیرا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے بہت لاڈ سے کہا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اندر ہی اندر مجھ سے زیادہ ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن مجھ پہ انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر ہی کب کی تھی؟ آخر ایک ماں جو تھی۔ ہیرا مت کہیں اب مجھے، ہیرا ہوتی تو یوں ہر بار ٹھکرائی نہیں جاتی، اور ہیرے کی چمک اور خوبصورتی سے آپ اپنی بیٹی ثانیہ کو تو مشابہت دے سکتی ہیں، لیکن مجھ سانولی رنگت والی لڑکی کا اور ہیرے کا بھلا کیا جوڑ؟ میں نے اپنا درد کہاں اندر رکھا تھا؟ صاف صاف کہتی اس ماں کا جگر بھی چھلنی کر گئی جس نے مجھے جنا تھا۔ میں بھلے ہی سانولی تھی، لیکن اس کے تو جگر کا ٹکڑا تھی۔ جتنی بار ریجیکٹ کیا گیا تھا اتنی بار ان کا بھی دل ٹوٹا ہوگا، جگر چھلنی ہوا ہوگا، لیکن مجھے فقط اپنا درد دکھائی دے رہا تھا۔ تانیہ، یہ کیا بات کرتی تم نے بیٹا؟ واقعی ہیرے کا اور تمہارا کیا جوڑ؟ کیونکہ میری بیٹی تو ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی اور انمول ہے۔ عام لوگوں کو اس کی قدر کیا ہی معلوم ہوگی؟ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، صابر و شاکر، اور سب سے بڑی بات نرم دل اور احساس رکھنے والی، اتنی خوبیاں ایک ساتھ بھلا کسی اور میں ہوں گی؟ میری ماں کو جیسے بے ساختہ ہی مجھ پہ پیار آیا تو آنکھوں میں نمی در آئی۔ میں حیران سی انہیں دیکھنے لگی اور کچھ کہتی کہ اشر فوراً سے بول پڑا، خالہ اپنی اولاد تو اب ہر کسی کو پیاری لگتی ہے نا، خاص کر مائیں، کوئی خوبی نہ بھی ہو وہ اپنی اولاد میں 1000 خوبیاں گنوا دیں گی۔ اشر کو یہاں 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ میرے 3-4 رشتے آ چکے تھے، وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، تیکھے نین نکوش کے ساتھ، ایک وجیح مرد اور کامیاب بزنس مین۔ ہاں اشر بیٹا، ٹھیک کہا تم نے، ایک ماں اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور اس کی نہ نظر آنے والی 1000 اچھائیاں گنوا سکتی ہے، اور وہ اچھائیاں وہ دیکھتی ہے تبھی تو گنواتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ماں کی نگاہوں اور زمانے کی نگاہوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی میں یہ ساری خوبیاں ہیں، اور گھر بسانے میں صرف لڑکی کی سفید چمڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہی ساری خوبیوں کے ساتھ ہی تو گھر بسائے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی میں صرف ایک یہی خوبی ہو کہ اس کا رنگ گورا ہے اور باقی کچھ نہیں، تو وہ شادی فقط سمجھوتے پہ ہی چل سکتی ہے۔ میری ماں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ ارے خالہ، آج کل یہی دیکھتے ہیں لوگ، اور دیکھیں کتنے ہی گھر آباد ہیں۔ مرد اپنے لیے خوبصورت عورت کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے ہم قدم چلتی ہوئی اچھی بھی لگے۔ اشر کی نگاہیں مجھ پہ تھیں، میں اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ میں چچی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہاں گوری رنگت والی بے شمار لڑکیاں ہیں جو اپنا گھر نہیں بسا پاتی۔ بالکل، گھر بسانے کے لیے ایک عورت کی سفید رنگت نہیں بلکہ یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ارسلان بھی وہاں موجود یہ سب سن چکا تھا۔ اس نے اشر کی بات کی تردید کرتے ہوئے امی کی باتوں سے اتفاق کیا تھا۔ مجھے بالکل ایسی ہی ہمسفر چاہیے تھی جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں، کیونکہ مجھے سفید رنگت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے بھی تانیہ کی رنگت سانولی ہے تو کیا ہوا، اس کے سانولے روپ میں بھی خدا نے کشش رکھی ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں چچی۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں اپنے پیرنٹس کو بلوا لیتا ہوں اور باقاعدہ طور پہ خود آپ سے رشتے کی بات کر لیں گے۔ یہ تو میرا پرپوزل ہے جو میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ارسلان نے سب کے سامنے مجھے اپنانے کی بات کی تھی، اور مرد تو وہی ہوتا ہے جو اتنی جرأت رکھتا ہو کہ ایک عورت کو سب کے سامنے ہر اچھائی، برائی، خوبی، خامی کے ساتھ قبول کرے۔ میں ساکت بیٹھی اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ وہ ہوش میں تو ہے، کہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ میں نے جذباتی پن میں یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ ارسلان نے میری حیرت دیکھ کر پھر سے لب وا کیے کہ مجھے یقین دلا سکے وہ مجھے دل سے اپنانے کو تیار ہے۔ مجھے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بھی اشر کو دیکھ کر ارسلان کے پرپوزل کو قبول کر لیا تھا۔
جس کے تاثرات تمہارے جلن کے کچھ اور ہی تھے، اور پھر والدین کی اور میری رضامندی جاننے کے بعد ارسلان نے جلد ہی اپنے والدین کو یہاں بلوا لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں کچھ تو پہلے سے تھیں اور باقی کی تیاریاں بھی جلد ہی کر لی گئیں، اور اگلے مہینے ہی ثانیہ اور میری ایک ساتھ رخصتی ہو گئی۔ بہت خوش ہوں کہ میرا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ شاید تمہارا ملاپ ہی مجھے یہاں پاکستان کھینچ لایا تھا۔ ارسلان نے اپنے لبوں سے میری جبین پہ محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے مجھے دلی طور پہ قبول کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ آپ سے زیادہ یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے کہ میں ان عام لوگوں کو ٹھکرائے جانے پہ خود کو بے مول سمجھ بیٹھی تھی، مگر میرا پیا تو 7 سمندر پار تھا جسے وقت آنے پہ خدا نے میری طرف بھیج دیا۔ جواب میں نے بھی محبت پاش نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے دلی جذبات کہے۔ ویسے میں تو اس روز ہی تم پہ دلہار بیٹھا تھا جب بارش میں بھیگتے ہوئے تم میری باہوں میں جھول رہی تھی۔ مشرقی حسن نے میرا دل پہلی بار ہی اپنے نام کر لیا تھا۔ ارسلان کا یہ انکشاف مجھے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا، اور میں پھر سے اس پہلی ملاقات کے سحر انگیز لمحات میں گم ہونا چاہتی تھی، مگر ارسلان نے ایسا ہونے نہیں دیا کہ اب تو وہ میرے پاس پورے کا پورا میرا تھا، اور یہی احساس ہر احساس پہ حاوی ہو کر مجھے الگ ہی سرشاری میں مبتلا کر گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے ایک طویل صبر آزما انتظار کے بعد مجھے خوبصورت مرد سے ملوا دیا۔ خدا نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا تھا۔ ارسلان نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہی ہالینڈ لے گیا۔ شادی کو 5 سال بیت گئے ہیں۔ ہمارے آنگن میں ایک خوبصورت کلی یعنی ایک بیٹی عابیر ہے، اور ایک پھول ارشمان ہے جو گھر بھر کی رونق ہے۔ والدین حیات نہیں رہے۔ والد صاحب کی برسی پہ پاکستان چکر لگا، جہاں ثانیہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو زیادہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ پوچھنے پہ اس نے سارے الزامات اشر اور شہلہ خالہ کے سر تھوپ دیے۔ رشتہ داروں سے علم ہوا کہ ثانیہ نہ تو ڈھنگ سے گھر کو سنبھالتی ہے اور نہ ہی شوہر اور ساس کا اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ مجھے اشر کی نگاہوں سے بھی آج وہ شرمندگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ سمیرہ خالہ ٹھیک ہی تو کہتی تھیں، سفید چمڑی کے ساتھ گھر بسانے کے لیے سفید چمڑی کے ساتھ گھر نہیں بسائے جاتے، بلکہ لڑکی میں اور بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، جو ان کی سانولی بیٹی کے پاس تھا، اور اس نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کو بہت خوش رکھا ہوا تھا، جو اسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اشر کی آنکھوں میں آج اس سانولی لڑکی کو ٹھکرائے جانے کا صاف صاف پچھتاوا تھا۔ شہلہ خالہ بھی پریشان تھی۔ میں نے ثانیہ کو بڑی بہن کے طور پہ اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا، جو کہ میرا فرض تھا، لیکن فطرت کب بدلتی ہے۔ میں بس اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے گھر خوش رہے، کیونکہ اس کو تو اپنی سفید رنگت کا تکبر تھا۔ ہم لوگ واپس ہالینڈ آ گئے ہیں، اور آج سانولی رنگت پہ مجھے کوئی ملال نہیں رہا، کیونکہ میرا شوہر اس سانولی رنگت کے باوجود مجھے بہت چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس پہ جان نچھاور کرتی ہوں۔ سب گھر والے مجھے اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں، اور میں بھی احساس و محبت سے اس گھر کے در و دیوار اور رشتوں کو مضبوطی بخش چکی ہوں۔ رشتہ بنانے کے لیے رنگ کو بنیاد بنانے کی بجائے لڑکی کے کردار اور دیگر خوبیوں پر غور کر لیں تو شاید ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین انتخاب کریں گے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، جلد